آج پردے کے معاملے میں عجیب قسم کے اعتراضات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے. پردہ چہرے کا تو نہیں ہوتا، پردہ تو دل کا ہے. میں نے ایک بندے سے کہا کھانا بھی دل کا ہوتا ہے، کھانا بھی اسے نہ کھایا کر، کھانا تو منہ کا ہے. تو میں نے کہا پردہ بھی منہ کا ہے. عجیب بات ہے، کیسے پردہ دل کا ہوتا ہے؟ بھائی حیا دل میں ہوتا ہے. ایک بندے نے کہا یہ تو دوسرے کو مجبور کرنا ہے، وہ پردے کی طرح بو بن کے بیٹھی رہے. میں نے کہا یہ تو مادر پدر آزاد معاشرہ انگریزوں کا ہے، آپ اس معاشرے میں لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں تو پردے کا یہ ترتیب ہے کہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا حضور پاک علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنازہ اٹھا، علی میرا جنازہ رات کو اٹھے، اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ہمارے یہاں تو پردے کی ترتیبیں یہ ہیں. میرے دوستو کیسا معاملہ، کیسی باتیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اندھے سے بھی اسلام میں خاتون کا پردہ ہے اگر وہ نامحرم ہے تو، اندھے سے بھی. اور میں کائنات کی مقدس ترین ہستیوں کی بات لانے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے، صحیح سیاست موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حرم، حضور کی 2 عزتیں، حضور پاک علیہ السلام کی 2 بیویاں موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا احتجبا منہ، آپ اس سے پردہ فرما لیں. بیویاں پردہ کرنے کے لیے اٹھنے لگی تو ایک سوال بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ حکم کی تعمیل تو ہے، لیکن کیا وہ اندھا نہیں ہے، وہ نابینا نہیں ہے، اسے تو نظر نہیں آتا؟ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا اور جواب بھی مل جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا افا امیوان انتما لستما تبصرانی. اللہ اکبر. یہ کسی عالم سے جا کر اس کا عربی میں ترجمہ کرا لیں تو بندے کو اس لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ایک غیرت نظر آتی ہے. فرمایا افا امیوان، تم 2 بھی اندھی ہو، آپ کو بھی نظر نہیں آتا. انتما لستما تبصرانی، تم دونوں بھی نہیں دیکھ رہی. کہ جی ہم تو دیکھ رہی ہیں. کہ احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو. آپ کو پتہ ہے یہ آنے والا صحابی کون ہے؟ جس کا نام عبداللہ ہے، ابن ام مکتوم ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ پاکیزہ ہے. سورۃ عبس وتولی میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے اور نابینا کہہ کر ذکر کیا ہے. ایک بار یہ اللہ کے رسول کے دربار میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے جو بڑے بڑے تھے. حضور پاک یہ چاہتے تھے ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں. حضرت عبداللہ آنکھوں سے نابینا تھے، انہیں نہیں پتہ. یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کو نہیں سمجھ آئی کہ کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے حضور علیہ السلام کی. انہیں کچھ ٹائم بعد پھر یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. غصے سے ارشاد فرمایا نا تو بس یہ دل میں رونا شروع ہوا. اوہ مجھ سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیا ہو کر بیٹھا میں کیا کر بیٹھا. اللہ پاک نے آیت اتاری، فرمایا عبس وتولی. اے میرے پیارے، آپ نے اس سے غصہ فرمایا، وتولی اس سے منہ مبارک کو پھیرا، ان جاءہ الاعمی یہ نابینا آپ کے پاس آیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا. آپ ان پر توجہ دے رہے ہیں، وہ تو پاکیزہ نہیں ہیں، وہ تو کفار ہیں. یہ تو پاکیزہ ہونے کے لیے آیا تھا. حضور پاک علیہ السلام نے اسے بلایا، آ جاؤ بیٹا جو مسئلہ پوچھنا ہے میں بتا دیتا ہوں. ایسا پاکیزہ صحابی ہے. اور یہ وہ بندہ ہے کئی موقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں نا مدینہ کی زندگی میں، پیچھے مسجد نبوی کا امام اور خطیب بنانا پڑتا کہ اگر جمعہ ہوگا تو وہ جمعہ پڑھائے گا اور باقی نمازوں کے دن ہوں گے تو وہ نمازیں پڑھائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو تو جہاد میں ساتھ نہ لے جاتے. قرآن کریم نے انہیں اجازت دی ہے، معذور ہے، خصوصی افراد میں شامل ہیں. تو حضور علیہ السلام انہیں اپنا نائب امام بنا کر، نائب خطیب بنا کر مسجد نبوی ان کے حوالے کر جاتے. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے. اس سے پردہ اللہ کے رسول کن کو کرا رہے ہیں؟ جن کے لیے قرآن کریم کہتا ہے، یہ جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. نبی کی بیویوں، تم میں جو تقوی دار ہے، اللہ تقوی دار بیویوں جو تم تقوی اختیار کر رہی ہو، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کر رہی ہو، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ میں اللہ تم امہات المؤمنین سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ایک نیکی کا بدلہ ڈبل دوں گا. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا جب جنت میں آؤ گی میں نے تمہاری مہمان کی اکرامی کے لیے بہت خاص رزق تیار کر رکھا. یہ بیویاں رسول اللہ کی ہیں.
ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس نابینا سے پردہ کر لو۔ تو پردے کا تو اتنا اہتمام ہے، اور ہمارے ہاں کسی قسم کا اہتمام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج چلتا ہے، ناراض نہ ہونا، ہم سب معاشرے میں شریک ہیں، اور رواج کیا ہے؟ ہم نے ان سے پردے اتروائے ہوئے ہیں۔ کوئی میری اتھارٹی ہے، کوئی میرا اختیار ہے کہ میں اپنی بیوی کا پردہ جس سے رکھوانا چاہوں، جس سے اتارنا چاہوں، یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرے رب کا اختیار ہے۔ ہاں میں وہ اختیار سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اظہار کر کے دکھا سکتا ہوں، میرا اختیار نہیں ہے کہ اس سے پردہ کراؤں گا، اس سے نہیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں شادی کے بعد جو خاوند کو اپنی بیوی پر حقوق حاصل ہوتے ہیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جس سے پردہ کرائے اور جس سے نہ کرائے۔ جی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں بچی پیدا ہونے اور بالغ ہونے کے بعد باپ کو یہ حق ہے کہ وہ جس سے پردہ کرائے، جس سے نہ کرائے۔ جی نہیں، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کس سے پردہ ہے، کس سے نہیں ہے۔ باپ اور خاوند کا اس میں کوئی اختیار کا دخل عمل نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، کوئی کہے بس میں نے وضو کر لیا، اب صبح کی 1 رکعت پڑھوں یا 4 پڑھوں یا 6 پڑھوں یا 8 پڑھوں، میری مرضی ہے۔ ہم کہیں گے وضو کرنا تیری ذمہ داری، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں وہ میرے اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں، تیرا اختیار نہیں چلے گا۔ وہ تیری بچی پیدا ہوئی ہے یا بیوی آئی ہے، اس سے کس سے پردہ کرانا ہے، کس سے نہیں کرانا، اس میں تیرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، و پوری ترتیب 4 پارے کا آخری صفحہ اٹھائے، رب العزت نے پوری ترتیب دے دی ہے۔ کس کس سے پردہ ہے؟ آپ عوام ہیں، میں آپ کو ایک لائن میں سمجھائے دیتا ہوں، آپ اس کو ہر جگہ اپلائی کر لیں تو بس فائنل ہو جائے گا کہ اس پہ لاگو ہوتا ہے یا اس پہ نہیں ہوتا۔ ہر اس شخص سے عورت کا پردہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ فائنل ہے۔ ہر اس شخص سے خاتون کا پردہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، خامد اور باپ کو نہیں دیا، بھائی اور ماں کو نہیں دیا، یہ اپنے پاس ہے۔ ہم لوگ عجیب ہیں۔ ایک جگہ ایک بات ہوئی اور خاوند بیوی کی لڑائی ہوئی، اور اس کے سسر اور اس کی سمدھی تک بات گئی، تو مسئلہ میرے پاس آیا اور میں نے پوچھا جی بات کیا ہے؟ یہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ بیاہ ہوئی ہے اور یہ ہماری بیٹی کو اس کے کزنوں کے ساتھ نہیں ملنے دیتا۔ میں نے خاوند سے پوچھا جی کیوں؟ اس نے کہا جی اس لیے نہیں ملنے دیتا، میری بیوی ہے، میرا اختیار ہے میں جس سے ملاؤں یا جس سے نہیں ملاؤں۔ میں نے کہا تم دونوں غلط ہو۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا جو کہہ رہا ہے نہیں ملانے دیتا وہ میرے پاس شکایت لایا ہے سسر بن کے، یہ بھی غلط ہے، اور جو خامد کہہ رہا ہے جس سے ملاؤں جس سے نہ ملاؤں، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ کوئی کزن سے تو ویسے ہی پردہ ہے، کزن سے تو نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو ویسے ہی پردہ ہے، خامد کے اختیار نہیں ہے۔ خامد کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بات تو ٹھیک کری ہے لیکن منسوب اپنی طرف کر دی ہے، وہ کہتا نہیں اللہ کو حکم ہے، اور والد تو ویسے ہی غلط ہے جو کہتا ہے کیوں نہیں ملنے دیتا۔ یاد رکھو، میں ایک جملہ اس سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ اس بات کو بعض اوقات ہضم بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے فقہ کی کتب میں کہ ہر اس عورت کا اس عورت سے پردہ ہے جو عورت فاحشہ ہو اور جو عورت شریف ہو۔ فاحشہ عورت، جسم فروش عورت، اگر وہ اس معاشرے میں آئے جس معاشرے میں خاتون خانہ ہے، خاتون خانہ گھر رہنے والی عورت ہے، اہل خانہ ہے، شریف گھر میں بیٹھنے والی باپردہ بیوی کا، باپردہ ماں اور بہن اور بیٹی کا اس فاحشہ عورت سے پردہ ہے جو مردوں کو منہ لگاتی ہے۔ اسلام تو اس حد تک بات کرتا ہے، اس میں کوئی مرد اور کوئی عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ کس عمر تک آ سکتا ہے، اس میں بالغ نابالغ ہونے کو کیا آپ چیک کرتے پھریں گے؟ ہمارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے؟ وہ بچہ کہہ دے میں نابالغ ہوں، وہ بچہ کہہ دے میں بالغ ہوں، میں اس کا ماں باپ تو نہیں ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے غسل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اسلام نے بہت آسان اصول دیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس وقت اس بچے کا گھر میں پردہ کرا دیں جب اس کو عورت اور مرد کے معاملات میں انٹرفیئر سمجھ آنے لگے، جب انٹرسٹ اسے سمجھ آنے لگے نا، بھئی یہ شادی ہوتی ہے، یہ مرد ہوتا ہے، یہ عورت ہوتی ہے، بیوی ہے، اتنی سمجھ بوجھ آ جائے نا تو اس کا پردہ کرا دیا جائے۔ ایسے بچوں کو اللہ کے رسول اپنے گھر میں بھی نہیں بھیجتے تھے۔ ایک بچے کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک بچہ بلاؤ، بعض اوقات گھر میں کام ہوتے ہیں، میرے گھر میں بچہ جائے کام کر کے آ جائے۔ حضرت بلال ایک محنث کو لائے، شیمیل، جس کی کوئی مردانگی نہیں ہے، تھا بچہ، اسے بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس سے ایک عورت کے متعلق ایک بات سن لی، ہی تقبل باربع وتدبر بثمان، یہ علماء سے پوچھ لینا،
یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں گیا نا، جس میں انٹرفیئروں سے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ اب عورت مرد کے معاملات میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج کے بعد یہ گھر نہیں جائے گا، اس کا پردہ ہو گیا۔ میں شی میل کی بات کر رہا ہوں جس میں مردانگی بھی نہیں ہے۔ وہ کسی عورت کے آنے جانے پہ بچہ تھا نا، یوں تبصرہ کر رہا تھا، بچگانے میں کیا، کوئی گناہ میں نہیں کیا، لیکن اس تبصرے میں سے بھی اللہ کے رسول نے پردہ قرار دیا ہے۔ تو اس سے خود اندازہ لگا لیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟